ایک جاسوسا جس نے ایران کے دل میں نقد لگائی اور بیویوں کی زبان سے شوہروں کو مروایا، کیتھرین پیریز شگدام، ایک فرانسیسی دوشیزہ جس نے اسلام قبول کیا اور شیعہ مذہب اختیار کیا۔ اس نے ایرانی انقلاب کی تعریف کی، ولایت فقیہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے لگے۔ لیکن یہ سب محض نقاب تھا، در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کیتھرین کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لکھاری، صحافی اور مفکر کے طور پہ سامنے آئی۔ اس نے سیاست دانوں سے ملاقاتیں کی، پاسداران انقلاب کے ساتھ بیٹھکیں جمائی، ابراہیم رئیسی سے ملی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں حساس علاقوں کا دورہ کیا۔ مگر سب سے خطرناک محاذ تھا خواتین کی نجی محفلیں۔ وہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب ہوئی، ان سے قریبی تعلقات بنائے، ان کا دل جیتا، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے جیسی ایک بہن سمجھنے لگی۔ پھر وہ اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، رہائش، سفر، سیکیورٹی اور روزمرہ کے معاملات تک کی باتیں اس سے بے دھڑک کرنے لگی۔ ہر لفظ ریکارڈ ہوتا رہا، ہر معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی رہی۔ انہی معلومات کی بنیاد پر اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگز ہوئیں، ایسی کلنگز جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوئیں، ایسی باتیں جن کا شاید انہیں خود بھی ادراک نہ تھا۔ وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ جب اس پر شک ہوا تو وہ ایران سے فوراً فرار ہو گئی، اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جائیں، مگر اس وقت تک اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ایران کو زخم دے چکی تھی جن کی تکلیفیں آج بھی محسوس کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل اب تک ان معلومات کی بنیاد پر خفیہ مہلک کارروائیاں کرتا رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں، بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی ہے۔ آج کے دور میں جنگ بندوق سے نہیں بلکہ زبان کے وار سے لڑی جاتی ہے، خاص طور پر خواتین کے حلقوں میں۔ کیا ایران اس سیکیورٹی بریک سے نکل پائے گا، اور کیا ایسی کوئی کیتھرین آج کسی اور ملک میں سرگرم ہے؟